فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی جل فرج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مزید ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص درود کے ساتھ مرحوم خواجہ حسن رضا، خواجہ احسن رضا، خواجہ حسین رضا و خواجہ مہدی رضا کے لیے اور ان کے خانوادے کے مرحومین کے لیے آپ اپنے اپنے مرحومین کو بھی شامل فرمائیے، بالخصوص شہدائے راہ ظہور و ولایت و مقاومت، اور بالاخص شہید استاد، شہید قائد اور شہید رہبر کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الذی خلقنا لعبادته والذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولانا امیر المؤمنین والذی جعلنا من الباکین فی عذاب المظلوم والحمد للہ الذی جعلنا من المنتظرین لظہور حجته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه۔ وقال الله الحكيم في الذكر الحكيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی غادغ الساعة وفي كل وليا وغافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
بزرگان محترم اور برادران عزیز، سلسلہ گفتگو کا ایک زاویہ اور ایک رخ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، معرفت بندگی اور معبود کے عنوان سے۔ پروردگار کا ارشاد ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے قلب پر اس کو نقش کرے کہ میں کسی اور کام کے لیے خلق نہیں ہوا، میں صرف اور صرف اس لیے خلق ہوا ہوں کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں، اس کی بندگی کروں، اس کی غلامی کروں۔ اور میں نے عرض کیا کہ غلامی میں انسان کی میں نہیں ہوتی، غلام کی میں نہیں ہوتی، بس فقط اور فقط اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کی نگاہ میں اس کا آقا ہوتا ہے، یعنی میں نہیں ہوتی، وہ ہوتا ہے۔ انسان کو اگر توجہ کرے بندگی کے سلسلے سے، آج ایک عملی جو توجہ ہے وہ یہ کہ بندگی کو درک کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، محسوس کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ بقیہ کائنات بھی بندگی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی۔ میں جو انسان ہوں اپنے علاوہ، انسانوں کے علاوہ ذرا تلاش تو کروں، بقیہ کائنات بھی اللہ کی بات مان رہی ہے کہ نہیں مان رہی۔ اس سے کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اس کو دیکھیں گے تو محسوس ہوگا کہ بھائی یہ اگر مان رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بات ماننا چاہیے، خدا کی بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ انسان اپنے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان پہ توجہ کرے۔ خود یہ توجہ ایک مسئلہ ہے باقاعدہ کہ توجہ کرے گا تو مسئلہ آگے بڑھے گا، ورنہ نہیں آگے بڑھے گا جب تک توجہ نہیں کرے گا۔ تو ذرا دیکھیں کائنات کی بقیہ جو مخلوقات ہیں، قرآن بھی کہہ رہا ہے اور دیگر تجربات بھی کہہ رہے ہیں، مشاہدات بھی کہہ رہے ہیں، سائنس بھی کہہ رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے سائنس؟ یہ کہہ رہی ہے کہ بندگی کرتا ہے دنیا کا ہر ذرہ، ہر موجود، ہر مخلوق۔ یہ تو سائنس کہے گی نہیں، ظاہر اس کا موضوع نہیں ہے، سائنس کا ٹاپک تھوڑی ہے، لیکن سائنس نے بہت ساری چیزیں تو بتائی ہیں۔ ابھی آپ مثلاً اگر روزانہ اگر توجہ کریں، اور آپ اور ہم، یہ جو سورج کا آنا جانا ہے، آخر اس میں خلل کیوں نہیں آتا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ نظام کائنات کی طرف توجہ کریں اور نظام کائنات سے ایک مدیر اور ایک مینیجر کو اور ایک منظم کو درک کریں، یہ نہیں ہے بحث ابھی۔ ابھی یہ ہے کہ یہ نظام کائنات پر ذرا یہ تو دیکھیں کہ اس کے اندر خلل کیوں نہیں آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نظم اگر ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنا منظم کبھی ایسا ہوا ہے کہ دن میں چاند دکھ رہا ہو، رات کو سورج؟ ایسا ہوا ہوا کبھی زندگی میں؟ یا اور آگے بڑھیں تو اگر ہم دیکھیں تو کیا نام ہے، جو درخت ہیں ان درختوں میں جو بیج ہے، وہ بیج جو سیب کا ہے اس سے آم نکل آئے۔ یہ بیج سیب کا ڈلے گا تو بیج کے سیب ہی نکلے گا۔ میں اثر و مؤثر کی بھی بات نہیں کر رہا، نظم و نظام کی بھی بات نہیں کر رہا، اس پہ توجہ ہونی چاہیے نا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ جو حیوان گوشت کھاتے ہیں وہ کبھی سبزی نہیں کھاتے، جو سبزی کھاتے ہیں وہ کبھی گوشت نہیں کھاتے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے یہ کائنات میں؟ سادی سی مثالیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ نظم کی بات کریں، نہ اثر اور مؤثر کی بات کریں۔ ابھی اس پہ توجہ رکھیں کہ تمام یہ مخلوقات جو ہم جنہیں درک کر لیتے، محسوس کر لیتے، پتھروں کو، سورج کو، چاند کو، آسمان کو، ستاروں کو، ہم یہ درختوں کو محسوس کر لیتے ہیں، گھاس کو محسوس کر لیتے ہیں، ہم حیوانوں کو محسوس کر لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی سسٹم ہے کہ اب ایسا سسٹم لگا دیا ہے تو سسٹم لگا دے، تو کس نے لگا دیا ہے؟ اس زاویے سے دیکھیں کہ کائنات میں کسی مخلوق میں ذرا سی بھی اللہ کے حکم سے سرپیچی کی گنجائش نہیں ہے۔ ہر موجود کو اس زاویے سے دیکھیں، ہر موجود کو، امکان ہی نہیں ہے۔ یعنی کیا ہوگا؟ اس کا مطلب جو یہ عالم مادہ میں جس میں ہمارا آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس میں جتنی بھی موجودات ہیں یہ سارے کس کے حکم پہ چل رہے ہیں؟ یہ خدا کے حکم پہ چل رہے نہیں چل رہے؟ اور کیسا چل رہے ہیں؟ جو میں نے آپ کو اشارے کیے، خالی جیسا اس نے کہا ہے ویسا ہی کر رہے ہیں۔ اب آدمی کو پتھروں سے، درختوں سے، جانوروں سے، ابھی بات اس عالم کی بات نہیں ہو رہی ہے، ملائکہ تک نہیں گئی ہے ابھی بات۔ ان ساری موجودات سے جو ہم اور آپ کے سامنے بکھری ہوئی ہیں، جو اللہ کی بات مان رہی ہیں، ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟
عجیب بات ہے، اور اس میں یہ ہے کہ یہ جو طوعاً و کرہن اللہ کی بات مان رہے ہیں، اس میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے کہا یہ افضل مخلوق ہے. جو محض عبادت کر رہی ہیں ان کو نہیں کہہ رہا کہ یہ اشرف مخلوق ہے، یہ احسن مخلوق ہے. کتنی عجیب بات ہے. جو آپ اللہ کے حکم سے سرپیچی نہ کرے اس کو احسن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ساری مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے چون و چرا اس کی عبادت کر رہی ہیں. کائنات کا کوئی ذرہ، کوئی موجود، کوئی مخلوق یہ نہیں کہ نہیں کر سکتے، اصلا مجال نہیں ہے اس میں، مجال نہیں ہے اس میں کہ وہ اللہ کے حکم کی سرپیچی کرے. کیسا عبد ہے یہ، کیسے معبود کی بندگی چل رہی ہے یہاں. کتنی بندگی کے جہاں سرپیچی کی گنجائش ہی نہ ہو. اس کے بعد پروردگار انہیں نہیں کہہ رہا تبارک اللہ احسن الخالقین. نہ پتھر کو بنا کے کہا، نہ درخت کو بنا کے کہا، نہ حیوان کو بنا کے کہا. کہاں کہا کوئی ہے دلیل کہ تبارک اللہ احسن الخالقین؟ بقول کسی بزرگ کے انہوں نے کہا جب انسان کو بنا کے اگر وہ احسن الخالقین خود کو کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ خود ہے نا کہ پھر یہ انسان احسن المخلوقین ہے. تبھی تو وہ احسن الخالقین ہونے کو کہہ رہا ہے اس مخلوق کو بنا کے. تو رمز کہاں ہے؟ محض عبادت جو کر رہے ہیں ان کو نہیں کہہ رہا، اس کو کہہ رہا ہے. ایک مرحلہ اور اوپر چلیں. ان موجودات کے علاوہ جو ہمیں دلائل حدیث سے ملے ہیں فرشتوں کے بارے میں، یا قرآن سے جو آیات ملی ہیں فرشتوں کے بارے میں، اس پر توجہ کریں. جس فرشتے کو اللہ نے یہ کہا کہ بھائی تم نے بارش برسانی ہے، وہ کہا نہیں یہ میں ایسا کرتا ہوں ہوا والے کو دے دیتا ہوں، میں ہوا چلا دیتا ہوں. ایسا ہو سکتا ہے؟ سوچے ذرا، تصور کریں، رک کے ذرا دیکھیں اس کو کہ وہ ہوا چلانے والا فرشتہ کہنے بھی میں ہوا نہیں چلا رہا، آج میں اس کو بارش برسانے والے کو دے دیتا ہوں ہوا چلانا. کبھی ہو سکتا ہے یہ؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ نہ کہیں کہ فرشتے کو اختیار نہیں ہے، نہیں، وہ اپنی جگہ ہے. اصلاً عبودیت محض ہے یہ. اس پہ توجہ ہونی چاہیے جس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے کہ محض بندگی، کوئی اور خیال آنا ہی نہیں سوائے حکم خالق کے. یا علی، محض حکم خالق کے کوئی اور تصور آنا ہی نہیں. یہی ہے نا فرشتوں میں، اور کیا ہے؟ ان جو پس موجودات ہیں عالم مادہ کی، ان میں بھی یہی ہے. ان کے ہاں ویسے بھی تصور کرنا ذرا سخت ہے. حیوان میں تو حیات ثابت ہے، اس کے بعد تو ذرا تصور کرنا بہت مشکل ہے. یہ ہمارے لیے مشکل ہے. قرآن نے کیا کہا ہے؟ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں شعور نہیں ہے کہ ہر چیز کیا کرتی ہے؟ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تحلیل کرتی ہے. ایک قدم اور آگے بڑھیں. ابھی تو ہم نے کہا بارش برسانے والا فرشتہ، ہوا چلانے والا فرشتہ، روح قبض کرنے والا فرشتہ معمور ہے کہ نہیں ہے؟ معمور. ایک روح قبض کرتا ہے، ایک ہوا چلاتا ہے، ایک سور پھونکے گا، وہ سور پھینکے گا، بیکار بیٹھا ہوا ہے وہ. ابھی تو نہیں ہونا نا سور. وہ پروردگار سے کہ پروردگار سور تو پتہ نہیں کب ہوگا، کائے کے لیے خلق کر لیا؟ حق ہی نہیں ہے. بندگی محض کا تقاضا یہ حق نہیں ہے کہ مالک سے تقاضا کرے، کو سوال کرے. کیوں، کب، کیسے، ہے ہی نہیں بندگی میں. صرف اب اس ساری کائنات کے اسٹرکچر سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ وہ میں عرض کرتا ہوں، ہنر دیکھیں انسان کا. اب ایک لمحہ اور آگے بڑھیں. جو آپ نے کہا کہ فرشتے بارش برسانے والے، فرشتے جو ہیں روح قبض کرنے والے، فرشتے حتیٰ حیات دینے والے وہاں کی شکم میں قرآن نے بیان کیا ہے. خالی موت تھوڑی نکالتا فرشتہ. وہاں کی شکم میں پروردگار عالم ان وسائل سے اور ان وسائل سے کرتا ہے نا جو کرتا ہے. اس میں کوئی انکار نہیں. افعال الہی جاری ہوتے ہیں وسائل و وسائل سے. اب وہ آیا روح قبض کرنے کے لیے اور اس کو پسند آ گئی وہ مخلوق، وہ ارادہ کرے کہ کچھ دیر اس کو اور جینے دوں، کر سکتا ہے وہ؟ یہ
ایک عرصے سے چونکہ نماز شب میں اس کا تعلق رہا تھا، اس فرشتے کو بلا لیا تھا، اس نے ان سے دوستی ہو گئی تھی. اب جب موت کا وقت آیا تو موت کے وقت وہ کہا تھوڑا سا ٹائم اور دے دوں، جو اللہ نے کہا اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے. تو وہ کیا چیز ہے جو روک رہی ہے، جو منمانی نہیں کرنے دے رہی؟ اختیار اپنی جگہ، امکان اپنی جگہ کے ان کے اندر امکان ہے. مجھے ان سے درس لینا ہے، ان سے سیکھنا ہے، ان سے کہ بندگی کہتے کسے ہیں اور شرف بندگی آدمی کیا ہے جو اشرف المخلوقات ہو گیا. بھائی آگے چلیں، فرشتوں میں اگر پوری روایات کی فہرست ہے. بعض فرشتے وہ ہیں جو صرف تسبیح کرتے ہیں، یعنی سبحان اللہ پہ معمور ہیں. بعض وہ ہیں جو تحمید کرتے ہیں، الحمدللہ پہ معمور ہیں. بعض وہ ہیں جو صرف تکبیر کرتے ہیں، وہ تکبیر پہ معمور ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں. حق نہیں ہے یہ لا الہ الا اللہ جو تحلیل کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، حق نہیں ہے. سبحان اللہ کو جو سبحان اللہ پہ معمور ہے کہ وہ الحمدللہ کہہ دے، مگر تسبیح اور تحلیل کو فرق ہے، اللہ کی عبادت نہیں ہے. امکان نہیں ہے کہ جس کو ڈیوٹی دی گئی ہے، جس کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ تم سبحان اللہ کہو، وہ الحمدللہ کہہ دے. جس کو قیام میں کھڑا کر دیا وہ رکوع کر لے، مگر رکوع بھی عبادت ہے، قیام بھی عبادت ہے. جس کو قیام میں کھڑا کر دیا وہ رکوع نہیں کرتا، جس کو رکوع میں خل کر دیا وہ سجدہ قیام نہیں کرتا، جو سجدے میں ہے وہ بقیہ نہیں کرتا. اب تو سمجھ میں آ رہا ہوگا کتنا شرف ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے رکوع والے کو سجدے کی اجازت نہیں دی. یہ انسان ہے کہ جو سجدہ بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، تحلیل بھی کرتا ہے، تسبیح بھی کرتا ہے. اتنا شرف ہے. یہ ذرا شرف بندگی بارے وہ بحث کیا ہے مخلوقات میں، اور اس میں فرق یہی ہے کسی کو اور منمانی کی اجازت ہی نہیں ہے. اس کو کیا اجازت ہے؟ منمانی کرو یا بندگی کرو اللہ کی. یہی وہ سلسلہ ہے جس پہ بہت توجہ کی ضرورت ہے کہ جو ہم دنیا کی طرف، دنیا کے ذائقے میں چلے جاتے ہیں، وہ اسی منمانی کی بود میں چلے جاتے ہیں، ڈائمنشن میں چلے جاتے ہیں. ایک ہی تو وجود ہے، ایک ہی وجود ہے. آپ کے ذوق ولا کے جو مانوس لفظ ہے وہ عرض کروں، ایک ہی تو وجود ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب پلٹے گا تو یا لعنت اللہ علیہ ہو کے پلٹے گا یا علیہ السلام. ایک ہی وجود، ایک ہی وجود. معیار کیا بنے گا؟ معیار تو وہی بتا ہے، بہت واضح. معیار کیا بنے گا؟ اللہ کی بندگی معیار بنے گا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تمام مخلوقات سے بندگی سیکھنی چاہیے. وہ بندگی یعنی کمال تو یہ ہے نا، ان کا کمال اس لیے نہیں ہے کہ وہاں اختیار نہیں ہے، محض معمور ہے. کمال کب ہوتا ہے؟ جب اختیار ہو دو راستوں کا اور اس میں صحیح کو چنا جائے، تب آتا ہے لطف. جب ٹکراؤ ہو کہیں جہاں اللہ کی مرضی اور نفس کی مرضی کا ٹکراؤ ہو، پھر انسان اپنا ہنر بندگی سے اللہ کی مرضی کا انتخاب کرے، تب ہے کمال. اسی بنیاد پہ سب کچھ ہونا ہے، اس کی بنیاد پہ نقص بھی، اسفل سافلین بھی اس پہ ہی ہونا ہے. ایک لفظ اور کہنا چاہ رہا ہوں بغیر تفصیل کے سمجھنے کے لیے اپنے. آپ بتائیے تشہد میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا رسولہ. کیوں نہیں کہا پہلے رسولہ؟ روزانے کا تشہد ہے نا، پیغمبر کی شہادت دے رہے ہیں، رسالت کی، پیغمبر کی رسالت کی، اس کی وحدانیت کے بعد پیغمبر کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں. تو پہلے تو رسالت آنی چاہیے نا. ہمارے ذہنوں میں رسالت افضل ہے بندگی. ہمارے ذہنوں میں جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے باعظمت، وہ کیا ہے؟ یقیناً رسالت بہت باعظمت ہے، لیکن کیا ممکن ہے جہاں عبودیت نہ ہو وہاں رسالت ملے؟ جہاں عبودیت نہیں ہوتی وہاں انسانیت نہیں ملتی، تو رسالت کیسے ملے گی؟ پہلے عبدہ، کتنا سامنے کا جملہ ہے.
کتنا سامنے. البتہ بقول آقا بہجت علیہ رحمہ سے ان سے کسی نے پوچھا, آخری سلام کے بارے میں پوچھا, کہا یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہم جو کہتے ہیں کون ہے؟ پہلے کیا کہتے ہیں تشہد کے بعد؟ السلام علیکہ ایہن. کیوں نماز میں کفر نہیں ہو رہی ہے؟ پیغمبر کو سلام کر رہے ہیں نماز میں. اب جو اس نماز میں سلام کروں گا تصور کے بغیر کروں گا کیا؟ بھائی کفر جب ہوتا ہے جب اس کی مرضی کی مخالفت کرو, جب وہ خود کہے کہ ایسے نماز پڑھو. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی ایک مرحلے تو پیغمبر کی بات ہو رہی ہے, السلام علیکہ ایھا النبی. اگلا لفظ کیا ہے؟ السلام علینا. کبھی توجہ کیے؟ السلام ہم پر سلام, وعباد اللہ الصالحین, اور اللہ کے صالح بندوں پر سلام. اب علینا اس لیے پہلے ہے کہ ہم بھی یقیناً اگر عباد الصالحین ہوں گے تو سلام. السلام علینا لائیں کوئی کسی فقہ میں جا کے لے کے آئیں گے السلام علینا شرک ہے. السلام علیکم نماز پڑھ رہا ہوں, پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس میں آقا نے جو کہا, آقا بہجت نے, عرفان کی بلندی ہے ظاہر ہے وہ وہی کہہ سکتے ہیں. انہوں نے کہا بس اس لیے کہو کہ حکم ہے. یہ عجیب منزل ہے, یہ عجیب منزل ہے کہ انسان اعمال انجام دے صرف اس لیے کہ حکم ہے. بندگی اس میں کب آئے گی؟ جب حکم کو بغیر سوچے سمجھے جب اللہ کو انتخاب کر لیا, جب معبود حقیقی کو انتخاب کر لیا, تو اب اس کے ہر حکم پہ کیسے چو چرا کروں؟ میں مثال دیتا ہوں بچوں کے لیے, ایک درود سے ذرا سہارا دیجیے. کیا محمد علی غیوری نے چونکہ مجلس پڑھنی تھی اس لیے پانی کا میاں کے زیر انتظام کے, ان کو ضرورت پڑتی نہیں ہے, ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر. آ جائے گا, پریشان نہیں ہو, آ جائے گا, آ جائے گا. اللہ اکبر. رکھیے بوتل سے, دیکھیں یہ بھی خالی. شکریہ. تو بندگی کیا ہے؟ بندگی محض حکم مانو. میں مثال دینے جا رہا ہوں. بہت سارے لوگ یہاں وہ ہوں گے جو آرمی یا فورسز سے تعلق رکھتے ہیں, نہیں بھی ہو تو جانتے تو ہیں ہم. کیا ہوتا ہے؟ پریڈ ہوتی ہے. پریڈ کے اندر جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ میں یہ وہ اس کو بتا رہا ہوں, ہر چیز کی جو لوگ لاجک پوچھتے ہیں, ہر چیز کی لاجک ہونی چاہیے. ہاں ہونی چاہیے, ضروری ہے, آپ کو بھی پتا ہو, ضروری ہے. بلکہ بعد میں عرض کرتا ہوں وہ جو میرے ذہن میں آئی اگر رہا تو. اب جو پریڈ ہوتی ہے, اب بتائیے پریڈ میں کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے جو پریڈ میں نیچے کھڑا ہو اور رینک کے اعتبار سے نیچے ہو, اور جو کوشن دے رہا ہے یہ اوپر ہو یا برعکس. زیادہ تر کیا ہوتا ہے جو رینک جو کوشن دے رہا ہوتا ہے یہ نیچے ہوتا ہے ان لوگوں سے, کیپٹنز کھڑے ہیں, میجرز کھڑے ہیں, دیگر لوگ کھڑے ہیں. اب کوشن وہ دے پریڈ رائٹ ٹرن, سارے کھڑے, کیا ہوگا؟ کورٹ مارشل. کیوں؟ کہا آپ نے کوشن پر عمل نہیں کیا. بھائی اب کیوں نہیں ہے ساری پریڈ پوچھ رہی کہ بھائی لاجک تو بتاؤ رائٹ ٹرن کی. اس نے کہا لیفٹ ٹرن. بھائی لاجک بتاؤ پہلے, کیوں لیفٹ ٹرن؟ اب آؤٹ ٹرن. بھائی کیوں اب آؤٹ ٹرن؟ وہ کہے گا یہ سوال مت کرو, ہم تمہارے اندر کوشن دے کے اوبیڈینسی ایجاد کرنا چاہ رہے ہیں, تمہارے اندر فرما برداری ایجاد کرنا چاہ رہے ہیں. کیوں تم لاجک کے سلسلے سے دوڑ رہے ہو؟ اب سوچئے جب یہ پریڈ میں سمجھ میں آ رہا ہے تو جب اللہ کہے کہ صبح اٹھو نماز پڑھو, یہ صبح میں 2 کیوں ہیں, دوپہر میں 4 کیوں ہیں, عصر میں 4 کیوں ہیں؟ سب کی لاجکس موجود ہیں الشرائع میں.
اس کا نہیں کہہ رہا کہ عقل کا استعمال کی تعطیل کر دیں، لیکن وقت بندگی، وقت عمل آ کے حکم اور حاکم کے علاوہ سب نکلے ذہن سے۔ شہید مطہری علیہ رحمہ کے پاس آئے ایک صاحب، وہ بھی اپنی زمانے کے عارف تھے، کچھ جانتے تھے۔ شہید مطہری سے کہا انہوں نے، مطہری جب آپ نماز پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ مطہری علیہ رحمہ نے کہا جب نماز پڑھتا ہوں تو جو عبارات پڑھتا ہوں ان کے مفاہیم پر، لفظوں پہ غور کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا مراد ہے، الحمدللہ رب العالمین سے کیا مراد ہے، یہ کرتا ہوں۔ پتہ ہے پلٹ کے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں تو پھر نماز کب پڑھتے ہو؟ اس کا مطلب ہے تدبر اپنی جگہ، تعقل اپنی جگہ، اصل نماز تو خود بیٹھ جاتا۔ آپ جا کے کلپس تو دیکھیں جن لوگوں کو نصیب ہوا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا، جب آخری تکبیریں کہہ رہے ہوتے تھے چیخ نکل جاتی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ چیخ کیوں نکلتی تھی؟ چیخ اس لیے وہ کہتے تھے جو اتصال تھا نا نماز میں رب سے، جو ملکوت میں ہم سیر کر رہے تھے اسی مصلی پہ، اس میں کیا ہے؟ حکم الہی کو محض جاننا، بس خدا کا حکم ہے، اس حد تک پہنچنا خدا کے حکم تک۔ پھر سارا کا سارا جو میں کہہ رہا تھا ساری چیزیں ایک طرح سے دیکھنے لگے گا انسان۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم الہی ہے، نماز ہے تو حکم الہی ہے، روزہ ہے تو حکم الہی ہے، حج ہے تو حکم الہی ہے، انفاق ہے تو حکم الہی ہے، جاب پہ جانا ہے حکم الہی ہے، بچے نے اسکول جانا ہے حکم الہی ہے، گاڑی چلانا ہے حکم الہی ہے، سونا ہے حکم الہی ہے، پانی پینا حکم الہی ہے۔ کوئی بچے گا؟ اللہ کا حکم ہے۔ اگر یہاں تک پہنچیں گے پھر دیکھیں کہ کس قدر سیر بندگی میں تکامل آتا ہے۔ آخری بات بغیر تفصیل کے، یہاں سارے بزرگ بیٹھے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں سے ایک جملہ اور کہہ دوں، ایک بزرگ نے مجھے کل تذکر بھی دیا، بھائی میں بزرگوں سے بھی خطاب کرتا ہوں، اتنا ہی کافی ہے۔ البتہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں جوان اور نوجوان سے بات کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں ہوتا ہے جو یہاں آئے وہ جوان ہی ہوتا ہے۔ اب آیا ہے معراج، بغیر معراج پڑھے، بغیر تفاصیل کے، صرف ایک لفظ کی طرف اشارہ دے رہا ہوں، تبرکن۔ کیا کہا قرآن نے؟ بسم اللہ، سورہ اسراء پہلی آیت 15واں پارہ اسی سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا۔ سوال، سبحان الذی اسرا بولیہ، بے امام ہی، بے رسول ہی، کیوں نہیں کہا قرآن نے؟ کبھی سوچا نہیں اس پہ؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے رسول کو، لے گئی نبی کو، نام بھی نہیں لیا۔ کیا کہا؟ سبحان الذی اسرا عبدہ۔ یہ لفظ استعمال کر کے قرآن ہمارے منہ کو بند کر رہا ہے، اللہ اپنی حجت تمام کر رہا ہے۔ اگر رسول آ جاتا تو سب کہتے بھائی رسول ہی معراج کر سکتے ہیں، بس۔ کون کر سکتا تھا پھر اگر رسول کا لفظ ہوتا معراج کے لیے؟ رسول کے علاوہ کوئی معراج ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتمام حجت کر کے لفظ عبد رکھا، یعنی پروردگار نے اس عبد کے لفظ سے اعلان کیا بندگی تم کرو، معراج ہم کرائیں گے۔ صرف ایک لفظ عبد رکھا ہے وہاں اس نے، اور چیلنج ہو گیا سب کے لیے، ہوں گیا اب جو نہیں معراج کرے گا عبد سے نکل جائے گا۔ بندگی کرنی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، صرف بندگی کرنی ہے۔ پروردگار سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندگی کرو۔ کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے کہ تمہیں معراج کرائے۔ اب جب وہ کہہ رہا ہے نماز مومن کی معراج ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مصلی ہے ہی اس لیے کہ معراج کی جائے، اور کہاں تک کی جائے، کتنا فاصلہ ہو جائے وہ اپنی جگہ۔ ایک لفظ کسی شاعر کے شعر کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے کہا جب پیغمبر معراج پہ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پڑھے مولا محمد کی ذات میں، جب آپ معراج پہ گئے
تو پورا واقعہ آپ کے ذہنوں میں موجود ہے. جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. البتہ اس میں ایک بریکٹ اور ہے. معراج میں، سفر معراج میں روایت یہ کہتی ہے جب آپ کا سفر مسجد کوفہ کے گرد سے ہوا، پیغمبر کے سامنے جناب جبرائیل نے اس مسجد کوفہ کی فضائل بیان کیے. سفر معراج میں اللہ سے پیغمبر اجازت لے کے اترے ہیں مسجد کوفہ میں صرف 2 رکعت نماز پڑھنے. وہاں مصلی ہے نا، لوگ جاتے کہتے ہیں یہاں کیا پیغمبر کا مصلی کیسے ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ویسے بھی مطلب سفر معراج میں بھی اگر مسجد آ جائے بیچ میں تو معراج میں اور اضافہ ہوتا ہے انسان کی. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وہاں پہنچے، پورا واقعہ چھوڑ کے آخر میں جب کہا جناب جبرائیل نے وہ جو سرحد آئی ہے، ابھی میں نے کہا نا یہ فرشتے تسبیح کر سکتے ہیں اور عبادت محض کر سکتے ہیں، اور جناب جبرائیل تو سردار ہے، ملائکہ ہے. روایت کیا کہتی ہے؟ جب جناب جبرائیل علیہ السلام اس سرحد پہ پہنچے ہیں کہ جہاں کے بعد اب کیا کہا انہوں نے؟ لو دنوت انملتن. جناب جبرائیل کا جملہ ہے لو دنوت انملتن. اس پورے کو کہتے ہیں انملا، کہ اس سے بھی اگر اس کے برابر بھی بڑھوں لا احرقت، تو جل جاؤں. جب وہاں پہنچے ہیں، اس جو بزرگ شعر جانتے ہیں، خصوصاً جوان شعر جانتے ہیں وہ سنیں، جب اس مرحلے پہ پہنچے رہ گئے جبرائیل پیچھے، تو شاعر نے بڑھ کے کیا کہا؟ حدود سدرہ سے نہ آگے بڑھنے والے ملک، حدود سدرہ سے نہ آگے بڑھنے والے ملک. سمجھ میں آ تو گیا ہوگا آدمی کیا ہے. لیکن کیا چیز ہے جو لے گئی وہاں تک؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اور مثال قائم کر دی پروردگار نے معراج کرا کے بندوں کے لیے. کہو محنت کرو. اب دماغ میں خناس نہ آ جائے کہ وہاں تک چلے جائیں گے جہاں تک پیغمبر گئے ہیں. خناس لانے کی ضرورت نہیں ہے دماغ میں. قاب قوسین، سورہ نجم، وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ رَبِّكَ مَا أَوْحَىٰ، جہاں کہا خدا نے، دونوں کے درمیان میں خدا نے کیا کہا ہے؟ عبد اور معبود میں کیا کہا؟ قاب قوسین کہا. فقط 2 کمانوں کے بیچ کا فاصلہ یہ کہا ہے فقط. قرآن کی تو لفظ یہ نہیں ہے. قرآن نے کہا قاب قوسین، یعنی 2 کمانوں کے کنارے، او ادنا، اور اس سے کم. دیکھ رہے ہیں بشر میں اور عبد میں اور بندگی میں پروردگار نے کہاں تک کا سفر رکھا ہے انسان کے لیے. یعنی او ادنا کہہ کے صرف ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، اور یہی اصلی دلیل ہے. کبھی عبودیت میں اور معبودیت میں خدشہ نہ کھانا. بندے کو خدا کو بندہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ او ادنا کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہاں اب بھی اللہ نے ایک حد فاصل کھینچی کہ میں خالق ہوں، یہ مخلوق. یہاں وہ باریک فرق ہے جہاں پہ پھر مسائل شروع ہو جاتے ہیں سمجھنے میں، کیونکہ بندگی لے گئی ہے اور یہ بندگی آخر تک باقی رہنی ہے. خدا ہے. کون لے گیا اس بشر کو وہاں تک؟ اسریٰ بعبدہ سبحان الذی. اس میں جو سب سے زیادہ مسائل یہی ہوتے ہیں. آگے یہ نہیں سیکھ رہے ہوتے. اچھا وہ لفظ کہہ ہی دوں میں جو نہیں کہنا چاہ رہا. والا وہ شعر لاتے ہیں جناب شافعی کا. ہمارا ظاہر ان سے کوئی اختلاف اس پہ تو ہے نہیں، لیکن اس پہ تو اختلاف کریں گے نا. جناب شافعی نے کیا کہا اور ان کا شعر لا کے کیا کہتے ہیں کہ شافعی، عربی کا ترجمہ کر رہا ہوں، کہ شافعی مرتے مرتے مر گیا. اس کو یہ داد واد نہیں دیجیے گا، بتا رہا ہوں داد واد کی ضرورت نہیں ہے اس شعر کے اوپر. پہلے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، شافعی مرتے مرتے مر گیا. اسے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ رب علی ہے یا علی رب. داد کی ضرورت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بھائی اس شعر پر وہ متاثر ہو جس کا امام شافعی ہو. ارے میرا تو امام علی ہے. میں نے شافعی کے شعر سے تھوڑی پوچھنا ہے کہ رب کون ہے اور علی کون. میں نے تو علی
اللہ کفا بعزنا ان نکون لک عبدا. علی کی عزت اس میں ہے کہ تو تیرا بندہ. وَكَفَى بِفَخْرٍ أَن تَكُونَ لِرَبَّا. علی کا فخر اس میں ہے کہ علی تیرا بندہ، تو علی کا پروردگار. اسی میں کمال ہے، اسی میں علو ہے، اسی میں علی علی ہے. بس اس کا خیال رہے، نہ اپنے جیسا بناؤ نہ خدا جیسا بناؤ. میں نے دوسری مجلس میں کہا تھا آپ سے داد چاہتا ہوں، بے شمار چاہتا ہوں، غالیوں پہ بھی لعنت، مقصروں پہ بھی لعنت. خدشہ کھانے کی کیا ضرورت ہے انسان کو؟ بھائی ممبر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جو رزق ملا ہے وہ رزق عبودیت ہے، وہ رزق بندگی ہے. البتہ یہ کبھی موقع لگے تو بچے سوچیں اس میں کہ بندگی کا اثر وضعی یہ ہے. اثر وضعی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ایک مکتب میں جو کے بیٹھا ہوں. اثر وضعی یہ ہے. اثر وضعی کیا ہوتا ہے؟ چھری ہاتھ میں لے کے آنکھ تک لے جاؤں، کب تک آنکھ نہیں پھوٹے گی؟ جب تک یہ آنکھ سے ٹکرا نہ جائے. اور ٹکراتی ہے، اب روک سکتے ہیں آپ کو؟ ٹکرے اور نہ پھوٹے نہیں ہو سکتا. اثر وضعی ہے کہ چھری جیسے ہی آنکھ کو لگے گی آنکھ نے پھوٹنا ہے. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اثر وضعی سمجھ میں آ رہا ہے. جیسے بندگی کا اثر وضعی کیا ہے؟ بندگی کا اثر وضعی کیا ہے؟ روک بھی نہیں سکتا کوئی، نتیجہ تکوینی ہے. جیسے ہی بندگی بڑھاتے چلے جاؤ گے اختیار آتا چلا جائے گا. شرط بندگی ہے، ہنر بندگی ہے. ظاہر وہ جو مخلصان الہی ہوتے ہیں وہ کبھی اختیار کے لیے سجدہ نہیں کرتے. وہ اس لیے تھوڑی کہیں گے اختیار حاصل ہو جائے، ہمارے اشارے پہ سورج جو ہے وہ چل پڑے، ہمارے اشارے پہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اس لیے وہ بندگی کریں گے. وہ کیوں کریں گے اس لیے بندگی؟ یہ تو خود بخود ہے، یہ تو خود بخود اثرات ہے. پروردگار سبحانہ و تعالیٰ نے خود بخود اس اثر کو رکھا ہے کہ تم بندگی کرتے چلے جاؤ. میرے بندے تو بنو. تو پھر دیکھو میں تمہیں کیسا اختیار دیتا ہوں. البتہ اخلاص کے خلاف ہے کہ اختیار بھی ذہن میں ہو، اور یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے کہ ان کے لیے ہمارے ذہن میں ہو کہ وہ اختیار کے لیے کوئی قدم اٹھائیں بندگی کا. خود بخود ہے، اثر وضعی ہے، خود بخود ہونا ہے. محض بندگی، محض بندگی. اور جیسی بندگی کربلا والوں نے کی کوئی نہیں کر سکتا. کربلا میں جیسی بندگی ہوئی، اور میں عرض کروں خالی میں نے عرض کیا نا، خالی بڑوں نے نہیں بچوں نے کیسی بندگی کی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن معبود کے عشق میں ڈوبے ہوئے. صرف بندگی پروردگار. خلاصہ کربلا کا بندگی ہے پروردگار میں. انہوں نے جیسے معبود کو پہچانا، جیسے بندگی کو پہچانا، کوئی نہیں پہچان سکتا جیسے انہوں نے پہچانا ہے بندگی کو اور معبود کو. شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، شب دعا ہے، شب زیارت امام حسین ہے. میں سلام بھیجتا ہوں، آپ میرا ساتھ دیجئے. شاید ہماری درخواست پر دستخط ہو جائے، شاید ہمیں بھی کربلا بلا لیا جائے جلد از جلد، خصوصاً 40 میں. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. تصور کیجئے آپ امام حسین کی زری پہ کھڑے ہیں. سنے نہیں، تصور کیجئے، احساس کیجئے. وعلى الأرواح التي خلت دفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم مل کر السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. کربلا چلیں گے؟ آئیے کربلا چلتے ہیں. 2 محرم کو میرا مولا کربلا پہنچا. پہنچتے ہی امام حسین سے جناب زینب نے کیا کہا؟ بھیا یہ کیسی زمین ہے، اس سے تیرے خون کی بو آ رہی ہے. حسین ابن علی نے اس زمین کو خریدا اور یہ شرط لگائی کہ جب میرا زائر یہاں آئے. حسین ابن علی کا ظاہر حسین کو بہت پسند ہے. اور آج شب جمعہ ہے. روایات معلوم ہے، روایات یہ کہتی ہیں تمام انبیاء، اولیاء، اوصیاء، شہداء سب شب جمعہ کربلا ہوتے ہیں. لفظ کہہ رہا ہوں، آپ جانیں، حسین جانیں. وہ کہتے ہیں لیکن بعض اولیاء اور عرفاء نے سنا بھی ہے، بعض اولیاء کہتے ہیں اگر آپ کے پاس معرفت کا کان ہو تو درک ہوتا ہے. کہا امام حسین کے جو زری ہے نا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ مقتل ہے، جہاں ذبح کیا گیا امام حسین کو. اور عرفاء یہ کہتے ہیں جب اس کے قریب جاؤ تو تمہیں صدا آئے گی کسی بیوی کے اب بھی رونے کی. نہ ذبح کر میرے بچے کو میں دعا دوں گی. حسین ابن علی کا مقتل. حسین ابن علی کی زری پہ جب جاتے ہیں نا تو سامنے جب داخل ہوتے ہیں تو ایک دائرہ لگا ہوا ہے. اس دائرے کا مطلب پتہ ہے کیا؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین کا 6 مہینہ باپ کے سینے پہ آرام کر رہا ہے. پائیتی جاتے ہیں جناب علی اکبر علیہ السلام کا مرقد ہے. عزیزو علی اکبر کا لفظ آ گیا. ایک لفظ خالی سن لیجئے، ایک واقعہ، بس اس سے زیادہ میں نہیں پڑھ پاؤں گا، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، آپ سے معذرت بھی. کہ جناب علی اکبر کی پائیتی، زری کا جو پائیتی ہے، ایک ذاکر ہے، معروف ذاکر ہیں ایران کے. انہوں نے کہا کہ ہم نے جا کے وہاں شب جمعہ جناب علی اکبر کی مصیبت پڑھی. کا پورا قافلہ رو رہا ہے، سب رو رہے ہیں. امام حسین کی زری، شب جمعہ، جناب علی اکبر کی مصیبت. وہ کہا بہت گریا ہوا. وہ کہتے ہیں ہم پڑھ کر جب واپس آئے ہوٹل میں، جب اپنے بستر پہ لیٹا، میری آنکھ لگی، میں نے خواب میں ایک معظمہ کو دیکھا. اور وہ معظمہ معلوم ہے کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے ذاکر سے کہ اے ذاکر، شب جمعہ حسین کی زری پہ اکبر کی مصیبت مت پڑھا کرو. اس نے دست بستہ جوڑ کے، ہاتھ جوڑ کے پوچھا کہ ایسا کیا غلطی ہو گئی؟ میں نے مقتل غلط پڑھ دیا، میں نے روایت غلط پڑھ دی. کہا نہیں، تم نے سب صحیح پڑھا، لیکن میں تم سے کہہ رہی ہوں نا کہ حسین کی زری پہ شب جمعہ علی اکبر کی مصیبت مت پڑھا کرو. اس نے دست بستہ ہو کے پوچھا کہ ایسی کیا خطا ہو گئی؟ کہا خطا نہیں ہے، تو پڑھ کر آ گیا. کہا تو پڑھ کر آ گیا. حسین کو اس وقت سے اب تک ہوش نہیں ہے. اللہ اکبر. 1400 سال کے بعد جو حسین علی اکبر کی مصیبت نہیں سن سک رہے، سوچو جب بیٹے نے آواز دی ہوگی بابا. اللہ اکبر. میں نے مصائب نہیں پڑھنے جناب علی اکبر علیہ السلام کے. آپ آمادہ ہو گئے؟ ایک آدھ جملہ اور سن لیجئے. وہ کون سا ہے کہ ہم جاتے ہیں جناب علی اکبر کے مقام پر، اب بھی جو قافلہ وہاں آتا ہے سب سے زیادہ گریا وہیں ہوتا ہے. جناب علی اصغر کی شہادت کے مقام پہ جاتے ہیں، جناب عباس کی شہادت کے مقام پہ جاتے ہیں. لیکن عزیزو، جو لوگ جا چکے ہیں وہ گواہی دیں گے. جب جناب امام حسین کے خیام پر جاتے ہیں، جناب امام حسین کے خیام کا منظر معلوم ہے. سب سے پہلے جناب عباس کا خیمہ ہے، اس کے بعد اصحاب کی سواریوں کی جگہ ہے، اس کے بعد پہلا خیمہ امام حسین کا ہے.
امام حسین کے خیمے کے پشت پر جناب زینب کا خیمہ ہے، اس کے پشت پر جناب امام سجاد کا خیمہ ہے. یہ سارے خیمے، جناب قاسم کا ایک مقام الگ اپنی ایک جگہ موجود ہے. جملہ جس کے لیے میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں عزیزو، خیموں کے باہر کھڑے ہو کے دیکھیں ایک عبارت عربی میں لکھی ہوئی ہے جو پورا مرثیہ ہے. پورا مرثیہ، یہ سنیے بات تمام، اس پہ لکھا ہوا ہے السلام علی الخیام، خیموں پہ سلام، التی خالیہ من الحسین، ارے وہ خیمے جو حسین سے خالی ہو گئے. اسے شب عاشور حسین موجود تھے، عباس موجود تھے، قاسم موجود تھے، لیکن جب آئی شام غریبہ نہ اکبر نہ سپاہ نہ قاسم کوئی نہ بچا، فقط ایک بہن رہ گئی یا ایک بیمار بھتیجا رہ گیا. ارے خیموں کو آگ لگا دی گئی، حسین کا سر کاٹ کر نیزے پہ چڑھا دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.